Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 70, recorded by Mehendi Momin. الحمدللہ ابھی میں واز کرتا ہوں آپ کے سامنے. لیکن میں اپنی واز شروع کروں اس کے پہلے جس بھائی نے گنان بولا تعلیقے کے بعد، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون ہے، لیکن میں اس کو مبارک دینی چاہتا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے اور اچھے راگ سے اس نے گنان بولا. اور اس کے بعد بھی جو گنان بولے گئے، مجھے خوشی ہوئی کہ کینیڈا کے اندر اپنے گنانوں کے اوپر جماعت اچھی طرح سے محبت سے رکھ لیتی، دلچسپی لیتی ہے. درشن ونا باوری بالم گھر ساجن گھر درشن وینا باوری سایا سور تو بتا امام پہ صلوات پڑھنا مینا اللہم صلی اللہ. میں نے اس گنان کی ورانی بولی. تالیکہ مبارک کی رات مجھے اس بات کا خیال ہوا کہ مولانا حضرت امام ہمارے سے دنیا بھانے دور بیٹھا ہے. تھوڑے تھوڑے مدت کے بعد ہمیں تعلیقیں بھیجتا ہے. کیسے نصیب دار آدمی ہیں ہم لوگ. لیکن ہمارے ہاں ہمارے ایسے بھائی بھی ہیں، ہماری ایسی بہنیں بھی ہیں جو ہم سے بہت زیادہ نمبر کے اندر ہیں، دور بیٹھے ہیں. لاکھوں اسماعیلی، بلکہ کہوں تو کروڑوں اسماعیلی ایسے ملکوں کے اندر ہیں کہ جو کمیونسٹ کنٹریز ہیں. ان ملکوں کے اندر نہ ان کے گھروں کے اندر بتیاں ہیں، الیکٹرک نہیں، نہ ان کے گھروں کے اندر ٹیپ واٹر ہے، نہ ان کے پاس اچھا فرنیچر ہے، نہ ان کے پاس ایسے خوبصورت جماعت خانے ہیں. گورنمنٹ کا بھی دکھ ہے، کیونکہ ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ مذہب کو انکریج کرتی نہیں. ان کی گورنمنٹ ان کو تکلیفیں دیتی ہے کہ تم خدا کو مانو ہی نہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کو برس میں ایک دفعہ تعلیقہ جاتا ہے، اور ایک ہم ہیں کہ ہم کو برس کے اندر 40-50 تعلیقے تو آ ہی جاتے ہیں. صاحب فرمان لکھی موکلیا سنو مارا نر ہری یالی سیوک سنبھاریا والے آج من ماہ میا
تعالیٰ نے ہمیں فرمان لکھ کے بھیجا. جب اس بھائی نے گنان پڑھا, شاہانہ خط آیا جمپو دیپ میں, کچھ اس انداز سے اس نے یہ پاس اٹھایا, میری آنکھیں بھر آئیں. اس زمانے کے اندر کہ جب امام ایران میں رہتے تھے, اس زمانے کے اندر جب دنیا بھانے امام کے حضور میں جانا بہت مشکل تھا. ہم کو امام کی طرف سے جب تالی کا مبارک ملتا تھا اور وہ پوسٹ میں نہیں آتا تھا, ہندوستان میں سے جمپو دیپ میں سے مولا کے حضور میں آدمی جاتے تھے کارسازی لے کے پیر کی طرف سے, یا کبھی کبھی پیر خود جاتے تھے, تو امام ان کو دعا شیش تالی کے مبارک میں لکھ کے اپنی مہر لگائے. آپ کو معلوم ہے وہ تالی کا کس طرح لاتے تھے؟ جیب میں ڈال کے نہیں لاتے تھے. اس کے لیے اسپیشل لکڑی کی, اور وہ لکڑی سینڈل ووڈ کی کاسکٹ بنا کے چھوٹی سی صندوقڑی کی طرح اپنے سر کے اوپر اٹھا کے ایران یا عراق میں سے پاؤں سے چل کے ہندوستان آتے تھے. رستے میں ان کو اونچے اونچے پہاڑ ملے, برفوں سے ڈھکے ہوئے بڑے بڑے پتھر ملے, رستے میں واگ اور سینہ ملے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہمالیہ کی پون آئے, بدن دھرج آئے. ان حالتوں کے اندر وہ اپنے مولا کے فرمان کے اوپر چلنے لگے. واگ نے سہارا راہیوں نے ڈرا منا کہ تو چل آئے اپنے شاہ نے فرمان. سارے گنان پڑھو تو جو میں نے آپ کو کہا اس کے اندر یہ ہے, واگ اور سینہ ان کو رستے میں ڈراویں, ان کو اونچے اونچے پہاڑ, اونچا اونچا ڈونگر, سے رڑیا منا, لیکن اوپر جائیں تو مصیبت میں پڑ جائیں. ایسی تکلیفیں اٹھا کے یہ جو راہی لوگ تھے وہ امام کا کام کرتے تھے, اس کی خدمت کرتے تھے. جمپو دیپ ہندوستان کی جماعتوں کے اندر سے رپورٹ لے کے, مولا کی مہمانی لے کے مولا کے پاس جائیں, اور مولا کے پاس سے تالی کا لا کے تو پیر کے ہاتھ پہ دیں, اور وہ تالی کا سر پہ اٹھا کے لائے. جب رات کو سونے لگے تو اس تالیکے کو اپنے تمبو کے اوپر باندھ دے دیں, سر کے اوپر, زمین پہ نہیں رکھے. اتنی عزت اس تالیکے کی ہوتی تھی. امام کا تالیکہ ہے, قرآن شریف پڑھی جاتی ہے. آپ نے دیکھا کبھی مسلمانوں کو قرآن پڑھتے ہوئے؟ کبھی زمین پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو ڈبلیو شیپ کی ایک چھوٹی سی وہ فریم بناتے ہیں, اس کے اندر کتاب رکھ کے قرآن پاک کی پڑھتے ہیں, زمین پہ نہیں رکھتے. اس کو عربی میں رحل کہتے ہیں, اردو میں بھی رحل کہتے ہیں. اس کے اوپر قرآن رکھ کے گھٹنے ٹیک کے پڑھتے ہیں. میں نے بہت سے جماعت خانوں میں دیکھا فرمان کی کتابیں دعا پڑھتے وقت پاؤں کے پاس پڑی ہوتی ہیں, گنان کی کتابیں بھی پاؤں کے پاس پڑی ہوتی ہیں. کئی لوگ اٹھ کے جاتے ہیں تو تسبیحاں چھوڑ جاتے ہیں, آنے جانے والے اس کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں. وہ تسبیح اس لیے چھوڑتے ہیں کہ میری جگہ ریزرو ہے, رومال رکھ دو. لیکن گنان یا فرمان کی کتاب کو جس کے اندر امام کی تعریف اور نام لکھے ہیں کبھی زمین پہ مت رکھو. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ ان زمانوں کے اندر کہ جب دنیا بھانے امام بہت دور رہتے تھے, برسوں گزر جاتے تھے, پیڑیاں گزر جاتی تھیں,
नस्लें गुजरती थीं। आज भी ऐसी दुनिया के अंदर लोग बहुत इस्माइली हैं कि दिनदारों उन्होंने 20, 25, 30 पीढ़ियों तक हजरत इमाम को जाहिर में कभी नहीं देखा। कई उनके अंदर ऐसे हैं कि जो अपने मौला को हर रोज बातूनी हालत में देख लेते हैं, उसकी ज़ाहिरी शक्ल के अंदर भी देखते हैं, नूरानी शक्ल के अंदर भी देखते हैं। फिर भी कई ऐसे होते हैं इमाम की तरफ से मुकर्रर किए हुए कि जो जमातों की रिपोर्ट लेके हर 6 महीने मौला किधर भी होवे, जो मेजर जमातें हैं उनकी रिपोर्टें मौला को पहुंचती हैं। मगर हम इस्माइली दुनिया के अंदर एक ऐसी कौम है जिनका इमाम मालिक हमेशा जिंदा है। हम उसको अल्लाह का नूर समझते हैं, हम उसको अपना माँ बाप समझते हैं, हम उसको राजा बादशाह समझते हैं, हम उसको अपना मालिक समझते हैं, हम उसको अपना लीडर समझते हैं, हम उसको अपना डॉक्टर समझते हैं। बीमार होते हैं तो उसके पास जाते हैं, हम उसको अपना एडवाइजर समझते हैं। जब हमें कोई तकलीफ हो जाती तो सलाह लेने जाते हैं। हमारा सब कुछ वही है, हमारा सब कुछ वही है। इसलिए हमारी यूनिक जमात और जमात के अंदर जो विचार और ईमान और अकीदा है वो भी दुनिया में ऐसा किसी और जगह नहीं है, कहीं नहीं। इस्माइली लोग अपने दिलों में अपने मौला को याद करते रहते हैं। हमारी जमात के अंदर, हर जमात के अंदर, चाहे छोटी हो बड़ी हो, ऐसे लोग हैं कि जो अंदर अंदर अपने मौला के साथ ताल्लुक रखते हैं। ऐसे लोग हैं जो अपने मौला को याद करते रहते हैं और जमात के लिए दुआएं मांगते रहते हैं। ऐसे लोग हैं जिनके दिलों में वो इस तरह बैठा है कि जिस तरह फूलों में बास बैठी है, ऐसे हैं। जिस बिना घड़ी दो हेली जावे, जिस बिना घड़ी दो हेली जावे, सोपिया मर मंदिर आवे, साहेब जी तू मोरे मन। जिसके बगैर एक एक घड़ी मेरी कठिन हो रही है, जुदाई महसूस कर रहा है। जब मैं दुखी हो जाती हूँ, सखी के तौर पे पीर गिनान में कहते हैं, तो वो मेरे दिल में आ जाता है। मेरा दुख उससे सहन नहीं होता। हमारे दर्शन बिना बावड़ी। मौला तेरी जुदाई में, पीर हसन कबीर दीन कहते हैं कि तेरी जुदाई में एक दीवानी की तरह हो गई हम। बालम घर आ, बहुत मुद्दत से तू बाहर गया है, साजन घर आ, बंदो भूले तारी बंदगी। मैं तो अभी जुदाई को ऐसा महसूस कर रहा हूं कि तेरी बंदगी भी अब नहीं हो सकती उस कठिनता के अंदर। जब मुरीद के दिल के अंदर इमाम की याद तेज हो जाती है, ऐसा होता है कभी कभी। जो लोग इबादत करते हैं, जो मोमिन हैं, मोमिन माशाल्लाह सब हैं, लेकिन जो इबादत करते हैं, जो इमाम के दिल के करीब हैं, जिनके दिलों में इमाम बैठा है, उनके ऊपर इस किस्म की हालत होती है। वो कभी उदास हो जाते हैं मौला की जुदाई में, और कभी उसको देख लेते हैं तो खुश हो जाते हैं। दिन और रात की तरह उनका हिसाब है कि जब ये सूरज निकलता है तो वो खुश हो जाते हैं, रात अंधेरी होती है
تو بیچارے اداس ہو جاتے ہیں. پنجر پڑیو پریوار نو کوئی بوجھت جن پنجر پڑیو پریوار نو کوئی بوجھت جن میرے تن کی ویدنا میرے تن کی ویدنا سایہ صورت بتاوا ہوں رے درشن وینا. ایسی حالت جب انسان کی ہوتی مرید کا دل جب بے چین ہو جاتا ہے دینداروں تو اس کو بھی سکھ نہیں آتا, وہ بھی بے چین ہو جاتا ہے. آنکھ دیکھی ایک بات کروں, 1940 میں امام سلطان محمد شاہ بمبئی آئے تھے. اس وقت امام نے فروری کی 2 تاریخ بکرے کی عید تھی تو بکرے کی قربانی بھی کی. صاحب نے حسن آباد کے اندر ادھر ٹوال باندھا اور کسائی بکرا لے کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو رکھ دیا. پہلے مولا نے نماز پڑھائی. ان خوش نصیبوں میں کہ جنہوں نے حاضر امام زمانے کے امام کے پیچھے نماز پڑھی. آپ کے سامنے ایک یہ غلام کھڑا ہے. کسائی نے مولا کے ہاتھ میں چوری دی اور وہ خود بیٹھا تھا. بسم اللہ اللہ اکبر, مولا نے چھری پھرائی, بس اس کو قربان کیا. کیسا وہ بھی کیسا جیو ہوگا زمانے کے امام کے ہاتھ سے شہادت پائے. بس اسی وقت اس نے کسائی نے تو باقی کا کام شروع کیا. مولا نے جو جماعت کے بڑے بڑے لوگ تھے ان کو تھوڑا تھوڑا گوشت بھیجا. تیسرے یا چوتھے دن مولا بارپیٹا اسٹیمر میں بیٹھ کے چلے جانے والے تھے. بمبئی سے کراچی جاتے تھے, کراچی سے بڑی اسٹیمر میں بیٹھ کے چلے گئے. لڑائی کا زمانہ تھا. حسن آباد ہے, اس کے تھوڑی آگے مزگام کا سینٹر ہے. لیفٹ سائڈ کے اوپر 1 میل جتنا دور جاؤ تو بمبئی کے ڈاک یارڈز ہیں, اسٹیمریں ہیں. اسٹیمریں ریپیئر بھی ہوتی ہیں. اس ڈاک یارڈ کے اندر ایک مومنا اسماعیلی مکینک کا کام کرتا تھا. جوان بچہ, ساری فیملی کو پالتا تھا. بہت دنوں سے اس نے دیدار نہیں کیا اور جماعت کے اندر اناؤنس ہوا کہ آپ کی کل 4 فروری تھی. آپ کی کل حضر امام اس مسافری کا 6 دیدار دیں گے اور پھر شام کو مولا چلے جاتے. اس نے بہت دنوں سے دیدار نہیں کیا تھا, ڈیوٹی پہ رہتا تھا. سنا آج دیدار آخری ہے. لڑائی کا زمانہ تھا, چھٹی بھی نہیں لے سکتا تھا. مولا صبح آتے تھے 9 بجے, اس کی ڈیوٹی شروع ہو جاوے 7 بجے. اس نے اندازہ لگایا مولا 9 بجے آتے ہیں اور ادھر سے تو 15-20 منٹ کا پاؤں سے رستہ ہے. 8:30 بجے اپنے سپیریئر کے پاس جا کے کہتا ہے مجھے ایک سخت کام ہے, میرے کو 1 گھنٹے کی اجازت دو. اس نے سوچا میں دور سے کھڑے کھڑے مولا کو دیکھ لوں گا, بس اس کو دیکھنا ہی ہے نا.
جو عاشق ہیں وہ نزدیک جانے کی کوشش بھی نہیں کرتے، وہ تو دور سے اپنے دل کو بہلا لیتے ہیں. دیکھ لیتے ہیں تجھے دل کی بھجا لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں تجھے دل کی بھجا لیتے ہیں، زیر دیوار کھڑے ہیں، تیرا کیا لیتے ہیں، زیر دیوار کھڑے ہیں. تیرے گھر پہ تو آتا نہیں، کھڑکی کے نیچے کھڑا ہوں، میں تیرا کیا لیتا ہوں، تجھے دیکھ لیتا ہوں تو دل کی آتش بجھ جاتی ہے. سپیریئر اچھا تھا، اس نے بولا جاؤ. اوور آل پہنا ہے، پتہ میکینک لوگ وہ پتلون اور اوپر کپڑا سب ایک ہی پیس ہوتا ہے، ہاتھ بھی گندے، بالوں کے اندر آئل لگا ہوا. اتنا ہی تو فرصت کہا کہ گھر جاوے نہا دھو کے کپڑے پہن کے. اسی طرح آیا بھاگا بھاگا. اس کو تو دیکھنا ہی تھا نا مولا کو. جن آنکھوں سے مولا کا مومن مولا کو دیکھتا ہے ویسی آنکھ دوسرے کی نہیں ہوتی. اور مولا بھی اپنے مومن کو جس نظر سے دیکھتا ہے دوسروں کو اس نظر سے نہیں دیکھتا. ان نگاہوں کے اندر میسجز ہو جاتے ہیں. نگاہوں میں نینوں سے نینا ملا وہ میرے صاحبہ، اب تیری محبت. اس آدمی کو یہ خیال تھا کہ میں مولا کو جاتے ہی دیکھ لوں گا. جب حسن آباد پہنچا تو مولا تو اندر آ گئے تھے، دروازے بند ہو گئے، والنٹیئر جانے دے رہے، اور وہ بھی اس کو گندے کپڑے تیل سے بھرے ہوئے، ہاتھ اور منہ، باہر کھڑے رہو. بہت کرگرا، بہت عاجزی کی. بھئی صاحب اندر ہیں، میں تیرے کو بھی کیسے جانے دوں. کھڑا رہا. اس نے سوچا یوں تو بات نہیں بنے گی، صاحب تو گاڑی میں اندر سے بیٹھ کے پھوس کر کے نکل جائیں گے گاڑی میں. یہ پیچھے سے گیا اور پیچھے اپنی چالیں ہیں، ادھر سے ایک دیوار کپی اس نے اور چلا گیا اندر. اندر جیسے ہی گیا تو امام خوبے کے اوپر گھوم رہے تھے، ارد گرد آفیسر عملدار تھے. بہت بیچارے نے کوشش کی، ادھر بھاگا ادھر جاوے کہ کسی طرح سے مجھ کو مولا کا چہرہ مبارک دکھاوے تو دل کو سدھیارا ہو جائے، لیکن مولا کدھر اس کو دکھے نہیں. سب نیچے اترے، درخت کے اوپر چڑھنے کی کوشش کی تو وہاں اور لڑکے بھی بیٹھے تھے. بہت بیچارہ نراش نا امید ہو گیا. ہمارے درشن بنا باوری، دیوانے کی طرح ادھر ادھر گھوم رہا تھا. وصل ہوئی، اس کی نشانی یہ تھی کہ بس مولا گاڑی میں بیٹھنے والے ہیں اور ابھی گاڑی نکل جائے گی. جیسے ہی وصل ہوئی مولا کھڑے رہے. بینڈ نے سلامی دی. یہ آخری چیز ہے، سلامی کے بعد مولا گاڑی کے اندر. اس نے دل میں سوچا لڑائی کا زمانہ نہ معلوم مولا کب آئے اور میں بھی کیسا بد نصیب، مجھے دیدار نہ ہوا. حسن آباد کے اندر جماعت خانے کے پیچھے ایک کنواں ہے. اس کنویں کے قریب ایک درخت تھا، اس کے آجو باجو میں بہت سی جوتیاں لوگوں نے رکھی ہوئی تھیں. بس اس کا دل ٹوٹ گیا، نا امید ہو گیا. جوتیوں کے اوپر سے جا کے اور کوئی جگہ نہیں تھی، درخت کے ساتھ کھڑا ہو گیا. ایسا ٹیک لگائی، سر لگایا، آنکھیں بند کی، رونے لگا. جب مومن کے دل میں بے چینی ہوتی ہے
تو اس کے دل میں بھی راحت نہیں ہوتی. اسماعیلی مذہب جو ہے اگر آپ اس کی حقیقت کو سمجھ سکو تو اس کی حقیقت یہ ہے، یہ دعا، یہ ناندی، تھار، سفرہ، نیاز وغیرہ، الحمدللہ یہ سب ہمارے مذہب کی کریا کرم ہے، لیکن یہ چیزیں ہمارے مذہب کی حقیقت نہیں. حقیقت تو محبت ہے. اسماعیلی مذہب کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت امام کے ساتھ پیار، اور وہ پیار کہ جس کو حقیقت میں پیار کہتے ہیں. اب تیری محبت لاگی میرے صاحبہ، اب تیری محبت لاگی. چھل چھبیلا اے سنو البیلا، میاں تو دل وچ لاو میرے صاحبہ، اب تیری محبت لاگی. چھیل چھبیلا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو ہم کو اپنی چین چاڑے سے، اپنی چالاکیوں سے، اپنی شرارت سے ہم کو بناوے، کبھی دور بھاگ جاوے، کبھی نزدیک آ جاوے. جیسے بعض چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں نہیں رہتے تو چھیل چھبیلا، سنو الویلا. الویلا کہتے ہیں نہایت ہی خوبصورت، جس جیسا کوئی دوسرا ہوئے نہیں. اس کی ادائیں، اس کا بانک پن، اس کی خوبصورتی، اس کی بڑائی، اس کی محبت، اس کا عشق، یہ سب چیزیں دیکھ کے جو عاشق ہے دل میں خوش بھی ہوتا ہے اور بے چین بھی ہوتا ہے. اس بچے کی طرح کہ انگور کا ایک گچھا اس کے سامنے رکھو، وہ پکڑنے جائے تو اٹھا لو، پھر بیچارہ نراش ہو جائے، پھر اس کو نیچے کرو، پھر پکڑنے جائے، پھر اونچا کر لو. ارے دیندارو، مولا بھی عبادت میں ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم تھک جاتے ہو محبت کرنے میں کہ جمے رہتے ہو. دنیا کے دکھ وہ بھی چھیل چھبیلی بات میں آتی ہے. دکھ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماری آتی ہے، غریبی آتی ہے، بے عزتی ہو جاتی ہے، کئی طریقے سے دل کے اوپر گودے لگتے ہیں. مگر جو عاشق ہیں وہ اپنے مولا کی محبت کو دل سے چھوڑتے نہیں. یہ سب کچھ ان کا امتحان ہوتا ہے. آخر انسان ہے نا. جب انسان مولا کی محبت میں اس قسم کے بہت سے امتحانوں پریکشاؤں میں نکلتے نکلتے جب یہ تھک جاتا ہے تو پھر وہ بھی بیٹھ جاتا ہے. چلنتے چلنتے ہم تھاکیا، سوامی ہوے نہیں رے چلائے. تھک گیا، یہ بھی تھک گیا. اس نے دیکھا کہ ابھی مولا بیٹھ کے گاڑی میں چلا جائے گا، سارا مہینہ دیدار نہیں کیا، اپنے دل کو کوس رہا تھا، رو رہا تھا، آنکھیں بند. مولانا سلطان محمد شاہ نے بڑی شانتی کے ساتھ ہاتھ نیچے رکھ کے دھیان کے ساتھ اپنا اینتھم سنا. جب یہ اینتھم پورا ہوا، آپ کو بتاؤں اینتھم کا کیپٹن کون تھا اس وقت؟ انڈیا کی جو ابھی فیڈرل کاؤنسل کا جو پریسیڈنٹ ہے مورانی، اس کے پہلے جو فیڈرل کاؤنسل کا پریسیڈنٹ تھا علی محمد پدم سی، وہ بینڈ ماسٹر تھا. نیشنل اینتھم مولا کے شان کا پورا ہوا. امام نزدیک آئے، ایک ایک کو وہ تو آشیش پر میں ہاتھ رکھا، ماشاءاللہ بہت اچھا بجایا. مولا انسٹرومنٹ دیکھنے آئے، کتنے برس آتا تھا، آج ہی اس کو انسٹرومنٹ دیکھنی تھی، لیکن کوئی اس کے دل کو ہچمچا رہا تھا اور یہ بہانے ڈھونڈ رہا تھا اس کے پاس پہنچنے کے
इंस्ट्रूमेंट देखते देखते साहब ऐसा नजदीक आते गए, लोग हटते गए। इसके पीछे कुछ लोग थे, उसके पीछे वो झूठे थे, और वो दरख्त था और वो वहां था। मौलाना हाजी सुल्तान मोहम्मद शाह हाथ में लकड़ी, जैसे जैसे आगे होता जावे लोग हटते जावे। साहब की नजर पड़ी, दरख्त के साथ टेक लगा के एक गंदा बच्चा, बाल ऑयल से भरे हुए, ग्रीस के साथ हाथ भी खराब हुए हैं, कपड़े उसके गंदे हैं, लेकिन माँ के लिए बच्चा गंदा होए कि कैसा होए। माँ बाप चलते 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 उसके पास पहुंचे, जूतियों के ऊपर से चल के मौला नजदीक पहुंचे। लोग हैरान हो रहे हैं कि ये कहाँ जा रहा। मौला उसके पास पहुंच के उसकी गर्दन के पीछे हाथ डाला, इस हालत में उसको सीने से लगाया। आंख खोलता है तो इमाम के सीने से लगा है। माँ बाप फरमाते हैं तुम भी हमारा बच्चा है, तुम भी हमारा बच्चा है। वो इतना एक मिनट के लिए तो बिल्कुल हैरान हुआ कि मैं ये क्या देख रहा हूं। जिस वे ना घड़ी दो हेली जावे, सो पिया मेरे मंदिर आवे, मेरे पास चल के आया। हमारे मजहब में ज़ाहिरी दीदार या बातूनी दीदार एक उत्तम और आला चीज है। हम इस्माइली लोग बातूनी दीदार को बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं, मगर दीनदार और ज़ाहिरी दीदार भी हमारी इबादत को, हमारे रूह को, हमारे ईमान को मजबूत करता है और हमारी दुनियादारी को भी ठीक करता है। जहां दुनिया के अंदर जाहिर भाने इमाम नहीं जाते तो इमाम उन लोगों को रूहानी शक्ति ऐसी देता है कि उनके दिलों के अंदर स्टेबिलिटी और यकीन पद्धर होता है, बिल्कुल पद्धर होता है। जैसे कि चाइना, रशिया, अफगानिस्तान, ईरान, हमारे लाखों करोड़ों भाई हैं। मैंने आपको अर्ज की कि उधर 30-30, 40-40 पीढ़ियां हो गई, जाहिर में उन्होंने कभी इमाम को देखा नहीं। ऐसे भी कई गांव हैं कि जहां इमाम की एक फोटो तक भी नहीं, क्योंकि फोटो लावे कौन और उसको भेजे कौन, फोटो तक रखने की तकलीफें हैं। मगर उनको सब मालूम है कि इमाम की ज़ाहिरी शक्ल शबाहत क्या है। वो इमाम को ज़ाहिर की शक्ल में भी देखते हैं, उसके बातूनी नूर को भी देखते हैं। है जी तुम्हारे मन वसे त्रिभुवर स्वामी, स्वामी मारा ज्ञान अखर शुद्ध पाई या माणिक मोती ने लाल जवाहर चुन चुन कनक लगाई। मेरे दिल में बसता है, इस तरह बसता है कि जैसे सोने के अंदर रंग बरंग के हीरे मोती जड़े जाते हैं, एक डिजाइन बनाया जाता है। मेरे दिल में इस खूबसूरती के साथ तू बैठा है या मौला, तू मेरे दिल के अंदर है। अंतर नहीं साइया, ए अंतर नहीं रे साइया, ए भाई अंतर नहीं रे साइया, जो
گھٹ نرمل ہوئے بھائی جو گھٹ نرمل ہوئے ایک کٹ بھرانی بھائی کاٹ بھرانی آرسی تس میں مکھ نہ دیتے کوئی رے بھائی مکھ نہ دیتے کوئی انتر نہیں سائیاں تیرا محبوب تیرے سے دور نہیں تیرا گھٹ نرمل ہونا چاہیے ایک آرسی ہے یعنی مرر اگر اس میں کاٹ لگ گیا ہے تو مکھ نہیں دکھتا دل کو اندر کاٹ لگ جائے دل کالا ہو جائے تو پھر اس میں مکھ نہیں دکھتا نہ محبوب دکھتا ہے نہ اپنا کچھ دکھتا ہے لیکن جن کے دلوں میں وہ مولا بیٹھا ہے وہ ان کے دلوں میں بیٹھا ہے اور وہ مولا کے دل میں بیٹھے ہیں پرسوں کالگری کے اندر واعظ کرتے کرتے مجھے ایک بہت اچھی ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی کہ امام بھی سچ مچ ہمارے دل کی دھڑکن سنتا ہے میں نے پہلے بھی شاید آپ کو یہ بات سنائی ہوگی لیکن ابھی کا موقع ایسا آ گیا سلطان محمد شاہ کی تو بات سنائی آپ کو مولانا حاضر امام 1966 میں دار السلام آئے پاؤں پلاسٹر میں تھا چلتا تھا تو دکھ ہوتا تھا مولانا حاضر امام جب پلین سے اترے تو ہم کو پتا نہیں تھا کہ صاحب کے کچھ پاؤں میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے اسکیئنگ کرتے کرتے سب نیچے اترے میرے نزدیک سے نکلے میں بولا خداوند کیا ہوا کہتا ہو گیا کچھ میں بولا مولا ایسی حالت میں آپ ہم کو دیدار دینے آئے ہو آپ کو آرام کرنا چاہیے مجھے کہتے ہیں ابو علی جماعت کو ناراض کر کے میں آرام کروں تو وہ دکھ جو مجھ کو ہوگا اس سے یہ دکھ اچھا پروگرام وغیرہ ہوئے بیچ میں ایک دن صاحب چلے گئے واپس پلاسٹر چینج کرنے کے لیے ڈائمنڈ جبلی ہال کے اندر حضرت امام کے لیے مہمانیوں کا ارپن کرنے کا بندوبست ہوا دارالسلام کے بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات یاد ہوئے لیکن ہم تو آگے بیٹھے رہتے ہیں سب چیزیں دیکھتے ہیں امام جب بھی گادی کے اوپر آئے تھے تو ایک بڑی اماں نے کڑیاکو میں رہنے والی ایک بوڑھی بھائی نے اپنے دل کے اندر یہ طے کیا کہ مولا 2 پیسے دے دے تو میں مولا کو سونے کی ایک بہت بڑا ہار پہناؤں کہ جس میں 49 امام کے نام ایک ایک گنی کے اوپر لکھے ہوئے کچھ ٹائم نکلنے کے بعد مولا نے اس کی یہ مراد پوری کری اس طرح سے کہ اس نے وہ ایک چین بنایا 49 اس کے اندر گنیاں ہر ایک امام کا اس میں نام نیچے اتنا بڑا جھمکا اس کے اندر پنجتن کا ڈیزائن اور نام کافی وزندار 70-72 تولے کا آسرے ایک رتل سے زیادہ 1.5 رتل جتنا وزن ہو گیا اس کا ہار تو بنایا بیٹے کو بولا مہمانی لکھاؤ مہمانیاں لکھائی گئیں پہلے 6 آدمیوں کی اناؤنسمنٹ ہوئی پھر کٹ ہو کے تو 3 تک آئے چلو لائن میں کھڑے کھڑے جب آئے شروع میں اناؤنس کیا گیا کہ جو حاضر امام کو چین پہنانا چاہے تو ادھر چین ہے چین کے پیسے دے دو
ایسے 6 چین رکھے تھے. مولا کو چین پہنانے کے لیے مکھی کے پاس آ کے چین لے لے. مولا تو اوپر پلیٹ فارم کے اوپر کرسی رکھ کے بیٹھا ہوئے تو اونچا ہو جائے, اور چین پہنانے وقت مولا کو جھکنا چاہیے. ایک تو پاؤں دکھتا ہے, اور پھر اس میں کوئی ٹھینگنا آدمی آ جاوے تو مولا کو تو اور بھی جھکنا پڑے. اناؤنس بھی کیا گیا کہ چین پہناتے وقت کوٹ کے کالر کے اوپر چین پھینکو, لیکن سب لوگوں کو دھیان بھی نہیں رہتا, تو مولا کی گردن مبارک کے اوپر 15-20 دفعہ جب یہ چین پڑا تو گردن مبارک لال ہو گئی. سب مکھی اکبر مکھی کو کہتے ہیں دیکھ میری گردن. اکبر مکھی نے فوراً اناؤنس کر دیا, ہمارے اکبر مکھی ابھی ادھر ہے وینکوور میں, اللہ میرا مولا کو کوئی چین نہ پہناوے, پلیٹ میں رکھو, مولا ہاتھ رکھے گا. بس قبول کیا. ابھی اس کا وارہ تو آنے والا تھا. یہ اناؤنسمنٹ سن کے یہ بوڑھی بائی بیچاری, اس کی مراد دل میں رہ گئی. مجھے تو چین پہنانا تھا. کیا ہو گیا؟ چلی آئی. جب مولا کے نزدیک پہنچی, اس نے وہ پلیٹ رکھی, مولا نے ہاتھ رکھا, یہ پھوٹ پڑی, رو پڑی. کیا بات ہے؟ بول نہ سکی. ہاتھ رکھا, دعا شیش دی. ماں باپ نے وہ چین لیا, مکھی کو دیا, اتنا وزندار تھا. اس کے بیٹے اور بہو کو ہاتھ رکھا, دعا شیش دی. اب یہ ہل لینا, پاؤں چلے نہیں. بیٹا اور بہو بہت آگے نکل گئی. بیٹا بجھا, ماں چلو, ہاتھ پکڑ کے کھینچا. جیسے ہی یہ بڈھی اماں نکلنے لگی, ماں باپ کی نگاہیں اس کے پیچھے سب اس کو دیکھتے رہے. ادھر دوسرے مہمانی والے کھڑے ہیں, ماں باپ اس کو دیکھ رہے. دیکھتے گئے. اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی گئیں, اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی. اس کے دل کے اندر بے چینی ہو رہی تھی, اس کے دل میں بھی بے چینی ہو رہی تھی. وہ بھی یاد کر رہی تھی اور یہ بھی آنکھیں اس کے پیچھے لگا. جب وہ دروازے کے پاس جانے لگی تو دنیا بھر مولا بے چین ہو گیا. والنٹیئر کو بولا, میں گھنٹیاں بج رہی تھی. اس نے منہ پلٹایا. جیسا ہی اس کا منہ دیکھا, مولا ہنسنے لگے. نزدیک آئی, نزدیک بلا کے کان کے ساتھ منہ لگایا. تم کو یہ چین پہنانا ہے؟ خوش ہو گئی, خوشی کے ساتھ رو بھی پڑی. کہتی ہاں, کل میں جاتا ہوں, صبح تم بنگلے پہ آؤ, یہ چین لے کے, مکھی چین لاؤ. چین اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دیا. تم چین لے جا گھر پہ, کل صبح بنگلے پہ آنا, میں چین پہنوں گا. بہت خوش ہوئی, ساری رات سوئی نہیں خوشی سے. صبح بنگلے پہنچ گئی. مولا اپنے وقت پہ تیار ہو کے جب بھی باہر نکلے ایئرپورٹ جانے کے لیے, تو مولا نے ادھر ادھر دیکھا کہ وہ میری روحانی بچی دکھتی نہیں, تو ایک سائڈ میں کھڑی تھی. اس کو نزدیک بلایا, سب نیچے بالکل اترے, ایسا جھک گئے. اس نے چین پہنایا, دکھڑا لیا. مولا نے اس کے 2 ہاتھ پکڑ کے بہت دعا آشیش فرمائی. چین پہنے ہوئے گاڑی میں بیٹھا, ایئرپورٹ تک چین پہنا رہا. جب امام کی محبت انسان کے دل کے اندر جاگتی ہے دینداروں, تو یہ مان لینا کہ امام کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت جاگی ہے. حضرت امام نے جو فرمان فرمائے مومن کے آج ہی پڑھے گئے, آج ہی. جس بھائی نے وہ فرمان پڑھے, مولا فرمایا عبادت بندگی کرو, بہت اچھی بات ہے, لیکن مومن کے دل کو راضی رکھو, وہ اس سے بھی اچھا ہے. کسی مومن کے دل کو رنج مت پہنچاؤ, کیونکہ مومن کا دل امام کا دل ایک ہوتا ہے. مومن انسان کے نزدیک امام اس طرح رہتا ہے جیسا دودھ پیتا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے. ایک آنکھ کی پلک بھی اس کو جدا دور ہونے نہیں دیتی.
مومن کو بھی مولا جدا نہیں ہونے دیتا. دنیا کے دکھ بھی آتے ہیں تو مومن کا دل دکھی نہیں ہوتا. دنیا کے دکھوں کے اندر بھی مومن کے دل کے اندر خوشیاں اور آبادی ہوتی ہے، کیونکہ خود دھنی اندر بیٹھا ہے. 1948 میں امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ دار السلام سے نکلے. کمپالا جانا تھا، چارٹر پلین تھا. دنیا بھر میں مولا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. ساری تانگانیکا، وہ زمانے میں تانزانیہ نہیں ہوا تھا، برٹش تانگانیکا تھا. تانگانیکا میں سے جماعتیں ادھر آئی تھیں. سب کو پتہ لگ گیا کہ صاحب اب کنٹری کے ٹرپ نہیں کریں گے. دار السلام میں کافی دن صاحب ٹھہرے. ٹبورا کی ساری جماعت چلے آئی. ایک بوڑھا آدمی بھگت ایک ادھر رہ گیا. مکھی کامڑیا نے کہا چلو ہمارے ساتھ. کہتا نہیں. معلوم نہیں اس کے دل میں کیا چیز تھی. کہتا میں جماعت خانے کا دھیان رکھوں گا. کیونکہ اس کے بعد امام سلطان محمد شاہ نے اس کے بعد پدرامنی نہیں کی. وہ آخری پدرامنی تھی. ٹبورا کا جونا جماعت خانہ تھا. بہت اس کو سمجھایا مگر کوئی کارن تھا. اس کے پاس پیسے نہیں تھے. بھاڑے تو ٹھیک ہے، بھاڑا تو مفت کا تھا، مکھی کامڑیا لے جاتے تھے. لیکن اس نے سوچا کہ مولا کے پاس جاؤں تو وہاں بھی کچھ چاہیے. ہو سکتا کوئی اور ریزن بھی ہوئے، مگر یہ بیچارہ بہت دلگیر ہوا. نہیں کیا. مولا نے اپنا چھیلا دیدار دیا. پلین میں بیٹھے. پلین اڑا، موروگورو کے نزدیک پہنچا تو صاحب اس کو پائلٹ کو کہتے ہیں مجھے ایک ارجنٹ ٹیلی گرام بھیجنا ہے. یورپ ارد گرد کوئی ایسا ایئرپورٹ ہے کہ جہاں تم ٹرانسمٹ کر سکو تو میرا ٹیلی گرام جاوے. کہتے یور ہائنس نزدیک تو کوئی نہیں. ایئرپورٹ ادھر نزدیک ہے موروگورو کی، لیکن میں کانٹیکٹ نہیں کر سکتا. ماں باپ فرمایا مجھے بہت ارجنٹ. پلین اٹھتا رہا، موروگورو نکل گیا. سوچ سوچ کے اس نے کہا کہ یور ہائنس ہم کو تھوڑی ڈائیورشن کرنی پڑے گی کہ ٹبورا چلے. سفر میں چلو. کہنے لگا میرے پاس اتنا اچھا پاورفل ریڈیو ٹرانسمیٹر نہیں، لیکن میں ٹبورا اترتا ہوں اور نزدیکی پوسٹ آفس ہے تو آپ اپنا کام کر کے ہم پھر نکلے. کمپالا جانا تھا. انٹیبے. ویری ویل. اترے ٹبورا. ٹبورا پلین لینڈ ہوا. اس بھگت کے سوا سارے شہر میں کوئی اسماعیلی نہیں. شیڈول پلین تو تھا نہیں. پلین لینڈ ہوا. کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے. جو ایئرپورٹ کے آفیسر تھے وہ بھی آئے. 5-10 منٹ کے اندر تو ٹیلی فون وغیرہ ہو گئے. پی سی بھی بھاگا بھاگا آیا. کچھ دوسری قوم کے لوگ بھی ادھر آئے. مولا نے ٹیلی گرام لکھا. اعتمادی حسین علی جویری مولا کے ساتھ تھے. وہ کوئی افریقن کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے گئے ادھر پوسٹ آفس میں. نزدیک ہی تھا. پی سی آیا. پی سی کے ساتھ کچھ باتیں کی. پی سی کو پوچھنے لگے کہ ادھر کون سی اچھی اچھی بلڈنگیں ہیں. کہتے صاحب بلڈنگ تو خاص کوئی نہیں. ایک ٹبورا ہوٹل ہے، میں تھوڑا راؤنڈ لگاؤں. کہتا خوشی سے. پی سی کی گاڑی کے اندر بیٹھ کے سب ٹبورا دیکھنے نکلے. متا سلامت کو ساتھ لیا. حسین علی جویری کو ساتھ لیا. گھومتے 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 شہر میں پہنچے. کسی کو کہتا ہے میرا جماعت خانہ نہیں ہے ادھر. کہتے یور ہائنس ہے. وہ آپ کا جماعت خانہ. نیچے اترا. بھگت تو ایک کونے میں بیٹھے تھے. ابھی تو دوپہر بھی نہیں ہوئی تھی. 10-1 بجے کا ٹائم ہوگا، مگر بھگت صاحب تسبیح نکال رہے تھے. جماعت ادھر دیدار کر رہی ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں. دل کا جلاپا کس کو سناؤں مولا.
جب بھی جدا ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اندھیرا ہو جاتا ہے. بھکتوں کی بھاشا، داس جب غصہ ہوتا ہے تو وہ غصہ بھی ہو جاتا ہے. مولانا سلطان محمد سے اندر گئے، دروازہ تو کھلا تھا، یہ اکیلا بھگت بیٹھا تھا اس کے گھر کے اندر. اس کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے. وہ تو سمجھا کہ میں تو گزر گیا اور جنت کے اندر مولا کو دیکھ رہا ہوں. آنکھیں مل کے دیکھی. مولا پوچھتے تم کیوں دار السلام نہیں آئے؟ مولا کے پاؤں پڑا، دعا آشیش ملی، دیدار ملا، کچھ باتیں ہوئی، بس اس کا کام ہو گیا تھا. کسی کہتے ابھی کوئی فلانی جگہ دیکھنی کی، کہتے ابھی کچھ نہیں دیکھنا، جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، چلو واپس. ٹیلی گرام کا بہانہ بنا کے اپنے مرید بچے کو دیدار دینے کے لیے آیا. ہے جی درجن داوے پڑیا ہو سوامی، سوامی تمہاری لاجا راکھن ہار جی، اج مدھرو پدینا چیر پورے یا تم کر جو ہماری سار جی. یہاں دوریجن کون؟ دنیا داری، دنیا کے جھگڑے، دنیا کے جھمیلے، پنجر پڑیو پریوار نو کوئی بوجھت جن، میاں بیوی بال بچے، کھانا پینا، پلنگ پیڑا، فرنیچر، موٹر، بنگلے، ٹیلی ویژن، پرفیوم، کیسی کتنی چیزیں انسان آج دنیا کے اندر رکھتا ہے. کتنی آپ ایک دن بیٹھ کے بھلا لسٹ بناؤ تو آپ کے گھر میں کتنی ہے. چھوٹے چھوٹے آئٹم بھی بنانا، دیکھنا 1000 کے قریب پہنچیں گے. چلو یہ چھوڑ دو، بہت لمبی بات ہے. دوپہر کو یا رات کو آپ جب ٹیبل پہ کھانے کے لیے بیٹھو تو ایک کاغذ کے اوپر دیکھو کہ کتنی چیزیں ٹیبل پہ پڑی ہیں. کچومر کو کچومر نہیں لکھنا، اس کے اندر پیاز یعنی ڈونگری بھی ہے، اس کے اندر ٹومیٹوز ہیں، اس کے اندر کاکڑی ہے، اس کے اندر سلاد کے ٹکڑے ہیں، یہ سب لکھنا. آپ دیکھو کہ کتنے آئٹم ہوتے ہیں، 40-50 آئٹم ہو جائیں گے. ہم کو خداوند عالمین نے اس دنیا کے اندر جنت دی ہے، اور خصوصاً آپ کینیڈین جماعت کو. آج دنیا کے اندر کروڑوں آدمی ایسے ہیں، اپنی قوم کے نہیں دوسری قوم کے بھی، کہ جن کو زندگی بھر بھی ایسا کھانا جو آپ روز کھاتے ہو، ان کو ساری زندگی میں ایسا کھانا ایک ٹک بھی کبھی نہیں ملا. اس کو چھوڑ دو، آج ساری دنیا کے اندر کروڑوں آدمی ایسے ہیں مومنوں کہ جن کو مہینے مہینے گزر جاتے ہیں، ان کو ایک وقت کوئی بھی چنے کے کوئی بھی دوسری چیز بھی پیٹ بھر کے ملتی نہیں. دنیا کے اندر بھوک مرا پھیلا ہوا ہے. اس بھوک مرے کے اندر ہم کو کبھی اس چیز کا خیال نہیں آیا. دنیا کے اس جمیلے میں پھنسے ہیں، نہ ہم کو ان غریبوں کا خیال آیا، نہ ہم کو اپنی موت کا خیال آیا کہ مرنے کے بعد یہ سب کچھ ادھر رہ جائیں گے، منہ میں گٹا رہ جائے گا. پیر فرمایا منہ میں لقمہ رہ جائے گا. میرا دوست تھا ڈاکٹر چکیرا، بوہرا تھا، اور وہ ہارٹ اسپیشلسٹ تھا. اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، دوسرے ڈاکٹر نے علاج کیا، اچھا ہو گیا. اور ایک دن ٹیبل پہ بیٹھ کے لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالا، وہ لقمہ نہ باہر نکلا نہ اندر گیا، اور وہ لقمہ منہ میں دانتوں کے اندر رہ گیا اور گزر گیا. پھر انہوں نے گنان میں کہا ہے منہ میں رہو گرا. مگر ایک چیز جو ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت ہے، اس محبت کو جگاؤ. آپ کے دلوں میں مولا بیٹھا ہے، گھونگھٹ اوڑھ کے بیٹھا ہے، اس کا گھونگھٹ اتار ڈالو، اس کا مکھڑا دیکھو.
मुखड़ा देखिया तब मन हराखिया पिरस मस्कान थी सुनाया मेरे साहिब अब तेरी मोहब्बत लगी ए मन मेरे मोहब्बत लगी मेरे साहिब नैनों से नैना मिला वो मेरे साहिब अब तेरी मोहब्बत लगी। जब मौला देखते हैं ना दिल को शांति होती है, जाहिर में भी बातिन में भी। जब जाहिर भाने वो हमसे दूर होता है तो दीनदार वो हमें तालीके भेजता है, और जिस दिन तालिका आवे आप उस दिन ऐसा समझना कि मौला आया है। तालिके को मामूली चीज नहीं समझो, एक रूटीन हो गया। लोग बाहर पूछते हैं भला तालिके में पूरा हुआ की ना हुआ, खाली दुआ शीश हुई। अरे खुदा तेरा भला करे, तू कहता है की ना हुआ खाली दुआ शीश हुई। ये दुआ शीश के लिए तो नबी मरते थे, दुआ शीश के लिए तो रसूल और पैगंबर रोते थे, दुआ शीश के लिए तो मोमन और भगत भी दिल में विलाप करते हैं, और तुम कहते हो नहीं और कुछ नहीं था, खाली दुआ शीश थी। यही तो सबसे बड़ी चीज है। जिस दिन तालिका आता है जमात खाने में, मालूम नहीं आप में से किसी ने कभी हाजिर इमाम को जमात खाने में देखा हो, देखे हो कभी? कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? हुआ है तो मन में रखना, मैं पूछता नहीं हूं, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए। उस इमाम के ऐसे बच्चे हैं कि वो इमाम को इस जमात खाने में देखते हैं। उसने टोपी पहनी है, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, कहाँ खड़ा है, किधर घूम रहा है, निकल जाता है, खुशबू आ जाती है। देखा कभी इमाम को? वो आंखें चाहिए, दूसरी दफा ट्राई करना। तालीके के दिन यूं तो हर रोज मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं मेरा दीदार चाहिए तुम्हें, आओ सुबह जमात खाने के अंदर। जो सुबह जमात खाने आएगा उसको मेरा दीदार होगा। यूं भी बैठा है, लेकिन किसी किसी को वो दिखता है। निगाह चाहिए, और अपनी निगाह को, अपनी नजर को ट्रेनिंग दो कि दीनदारों आप जमात खाने में आते हो, है जिंदा कायम पाया कहते हो कि भाई वो जिंदा है और इधर हाजिर है बोलते हो, लेकिन आपने कभी ट्राई नहीं की। इस बात की कॉन्शियसनेस पैदा करो। आप इस बात की कोशिश करो कि मुझे मौला जमात खाने में दिखे, लेकिन आप पहले ही दिन कहोगे कि नहीं दिखा तो हार के थक के बैठ जाओ, वो काम नहीं आएगा। लेकिन कभी आपकी अभिलाषा होगी कि सचमुच आप मौला को देखना चाहोगे, तो आपकी निगाहें घूमती रहेंगी। एक दिन ना सही, 2 दिन ना सही, 10 दिन ना सही, 6 महीने, 12 महीने, आपका दिल देखेगा वो कि भाई कहाँ तक ये दिल चलता है। मैंने आपको अंगूर की बात सुनाई कि बच्चे के पास अंगूर रख के उसको ऊंचा करो, लेने जाता है तो ऊंचा हो जाता है, जब ये हाथ छोड़ देता है, निराश होता है, तो फिर नजदीक आ जाता है। निराश नहीं होना। लेकिन कभी आपने सच्चे दिल से मौला को देखना चाहा तो दीनदारों, मौला आपको इस जमात खाने में दिखेगा, हर जमात खाने के अंदर वो दिखेगा। दूर नहीं देखाड़िया जने दूर करी जानिया तेना काज ना सीधा कोई एक जियो जी जी रे
تم نے دور سمجھ لیا تو وہ دور ہٹ گیا، کچھ نہیں بنے گا. لیکن نزدیک سمجھتے ہو تو وہ بھی نزدیک آتا جائے گا. اپنے من کی پاور کو بڑھاؤ، اپنی روحانی شکتی کو بڑھاؤ، اپنی محبت کو قابل بناؤ، گرمی پیدا کرو اپنے اندر عشق کی اور اس کی جلن پیدا کرو. تو وہ پیڑا جب سنے گا نا بھاگ کے آئے گا. جم دروپدی نے شیر پوریا تم کرجو ہماری سار. جب اس کو دکھ کے اندر تم نے مدد کی تو میرے اس جدائی کے دکھ کے اندر تم آ کے مجھے سدھیارا دے. یا مولا تم میرے نزدیک آ. کتنا رے کوپ نہ کیجیے. ایک بات کہہ دوں بیچ میں بھول نہ جاؤں. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے عبادت ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ بات بولتے ہیں. یہ پاٹ اس وقت فٹ نہیں ہوتا. کبھی پہلے بولو تو ٹھیک ہے. جیتنا رے کو پنا کیجیے سایاں دیجیے دیدار. اتنا رے کو پنا کیجیے سایاں دیجیے دیدار. سنا شانی میں ناتی سایا سسر سایا ترپت بجھا ہوں رے درشن وینا باوری. مجھ پہ بھی بڑھاپا آ رہا ہے مومنو. ایک گھنٹے سے آپ اس طرح بیٹھے ہو کہ جیسے آپ کو اٹھنا ہی نہیں. اب میں آپ کو آواز بند کروں. اس کے پہلے کہ میں بند کروں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے میری ایک عاجزی ہے اور وہ میری عاجزی آپ کے سامنے یہ ہے. ہمارے مذہب کی جو سب سے اونچی چیز ہے وہ بیت الخیال ہے. اس سے اونچی کوئی چیز نہیں. ہماری تمام منڈلیاں ہماری ٹولیاں بیت الخیال کے نیچے ہیں اور منڈلیاں ٹولیاں ہم نے بنائی ہیں، حضرت امام نے نہیں بنائی. ہم حضرت امام کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ مجھے 5 سال تیری سیوا کرنی ہے. ہم حضرت امام کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے تیری لائف کی سیوا کرنی ہے. ہم مولا کے پاس گئے کہ مجھ کو اس سے بھی زیادہ سیوا کرنی ہے. مولا نے ایسا کوئی اصول نہیں بنایا. ہم گئے خود اور جب اس نے رحم کر کے ہماری سیوا کو قبول کر لیا تو 10-20 آدمی اکٹھے ہوئے. تو پھر ہم نے مولا کو واپس کہا خداوند ہم 20-25 جنے ہو گئے ہیں، ہم کو مجلس بنانی ہے. کہا اچھا بناؤ. یہ 5-12 سال کی مجلس ہم نے بنائی ہے، مولا نے نہیں بنائی. لائف ڈیڈیکیشن کی مجلس بھی ہم نے بنائی ہے اور اس کی اور بھی دوسری منڈلیاں ٹوڑیاں ہیں وہ بھی ہم نے مولا کو جا کے عرضیں کی، اپنی سیوا بھی ارپن کی. اور جب ہماری سنکھیا تھوڑی بڑی ہو گئی تو ہم نے کہا مولا بھی ہم کو مجلس بنانی ہے. کہتا اچھا بناؤ. لیکن بیت الخیال اس نے بنایا. چاند رات کی مجلس اس نے بنائی. بس باقی دوسری چیزیں جو ہیں منڈلیاں وہ بخشش کے طور پہ ٹھیک، مگر سب سے اونچی چیز جو ہے وہ بیت الخیال ہے. صبح کی عبادت کے بغیر اسماعیلی مذہب کی کوئی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکیں گے. اگر ہماری بیت الخیال کی سائیڈ کمزور ہے دینداروں تو ہمارا آتما، ہماری روح، ہماری اسپرٹ کمزور ہے. اور کمزور ہونے کے اس لیے جس طرح ہم بدن کو کھانا نہ کھلاویں تو وہ سوکھ جاتا ہے اور مر جاتا ہے، اسی طرح سے عبادت نہ کرنے سے ہمارا آتما کمزور ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا اور اس کے اندر سے جو روحانیت اور نورانی اسپرٹ ہے وہ نکل جائے گی.
آپ سب نے یا موسٹلی نے بیت الخیال کا بول لیا ہے. 3 برس پہلے جب امام یہاں آئے تھے تو جوان بچوں نے مولا کے حضور میں جا کے بول لیا, مولا کے ساتھ وعدہ کیا ہم یہ کام کریں گے. اس ملک کے اندر آپ آئے ہو, پاسٹ کو میں نہیں کہتا کہ بھول جاؤ, کیونکہ ہم کو پاسٹ میں سے اپنے بھوت کال میں سے بہت کچھ سیکھنے کی چیزیں ملیں گی, لیکن اس ملک کے اندر آپ اپنے بھوش کا خیال کرو, اپنے فیوچر کا خیال کرو, اور وہ فیوچر کا خیال ڈالر میں نہیں کرو, عبادت میں کرو. میں گئے دفعہ جب آیا تھا تو میں نے جماعتوں کو سب جگہ لگ بھگ کہا, میں نے کہا دیندارو آپ کو کیوں مولا نے اس ملک کے اندر بھیجا, 20 برس کے بعد آپ کو پتہ لگے گا. آج میں پھر اس چیز کو 3 برس کے بعد ریپیٹ کرتا ہوں. آپ کو ابھی تک کچھ پتہ نہیں لگا اور سوچنے جاؤ گے تو بھی سمجھ نہیں سکو گے کہ مولا نے آپ کو ادھر اس ملک میں کیوں بھیجا. فیوچر میں کینیڈین جماعت کو بہت کام کرنے ہیں, پرٹیکولرلی کینیڈین جماعت کو. اسٹیٹس کے اندر جماعت اتنی بڑی نہیں ہوئے گی, یورپ میں بھی جماعت گھٹ جائے گی. یہ ایک ہی کینیڈا کی جماعت ہے کہ جس کو مضبوط ہونے کے لیے بہت ضرورت ہے. میں اپنا منہ نہیں کھول سکتا, لیکن میں آپ کے پاس عرض کرتا ہوں, میں نے ہاتھ جوڑے ہیں, مہربانی کرو جماعت کی خاطر, اپنے بھوش کی اولاد کی خاطر بندگی کرو. مومنوں بہت بندگی کرو. آپ کو اپنی روحانی طاقت بڑھانی پڑے گی. آپ کو جو کام کرنے ہیں بھوش میں, اس کے لیے آپ کو روحانی شکتی کی بہت ضرورت پڑے گی. اگر روحانی شکتی جماعت میں نہیں ہوئے گی تو مولا کے وہ کام جو ہم کو فیوچر میں کرنے ہیں وہ ادھورے رہیں گے یا پوری طرح نہیں ہو سکیں گے. عبادت کرو, بہت عبادت کرو. جماعت خانہ دور ہے, گھر پہ اٹھو, صبح اٹھ کے آنکھ کھلے بستر چھوڑ دو, بیڈ میں سے نکل آؤ. آپ کے گھروں کے اندر ونٹر کے اندر گرمی ہوتی ہے, ٹھنڈی کی کوئی بات ہی نہیں. گرمی کے اندر آپ کو کوئی چیز, اتنی گرمی ہے ہی نہیں, رات کے وقت ادھر ٹھنڈک ہو جاتی. آپ کو کلائمیٹ کا عبادت کرنے میں کوئی دکھ نہیں, سوا کہ بہت بڑی برف کے اندر آپ کو جماعت خانے میں آنا ہے. لیکن شاباش ہے ان کا, مبارک ہیں وہ لوگ کہ جو ٹھنڈی کے دن کے اندر بھی صبح جماعت خانے آتے ہیں. اور میں ان کو اور بھی زیادہ مبارک دوں اور اپنے مولا کے حضور میں ان کے لیے دعائیں کروں کہ جو آپ کو صبح کے وقت اٹھا کے ٹھنڈی میں لے کے آتے ہیں, ان والنٹیئروں اور سیوکوں کو شاباش ہے. مولا ان کو بہت بڑا عوض دے گا. لیکن ان کا بھی مجھے کہنا یہ ہے کہ ان کے اوپر عبادت معاف نہیں, بھلے وہ لے کے آتے ہیں, یہ بہت بڑی سیوا ہے, مگر ان کو بھی عبادت کرنی چاہیے. 76 میں مولا ادھر آئے جب نیروبی میں, تو اسی طرح صبح اٹھانے والے جو والنٹیئرز تھے سب کے آخر میں انہوں نے مہمانی رکھی. ان کا جو کیپٹن تھا وہ کہتا مولا ہم کو ایک پرابلم ہے. کیا ہے؟ خداوند ہم لوگوں کو صبح جماعت خانے لے کے آتے ہیں اور پھر دعا کے بعد ان کو چھوڑنے جاتے ہیں, صبح عبادت ہوتی نہیں. ماں باپ ہنس کے کہتے ہیں عبادت تو کرنی پڑے گی. اس کے من میں یہ تھا کہ سب سرٹیفکیٹ لکھ دے کہ تم کو معاف. تو بیچارہ چپ ہو گیا. مولا کہا دیکھو تم 2 گروپ بناؤ, ایک گروپ 4 سے 4:30 بجے بیٹھ کے بندگی کرے اور دوسرا گروپ جا کے ان کو لوگوں کو ٹرانسپورٹ کرے. 4:30 بجے وہ گروپ بندگی پہ بیٹھے اور بندگی والا گروپ وہ کام کرے. ڈیوائڈ کرو مگر عبادت کرو. وہ جوان بچے کہ جو صبح سیوا دیتے ہیں ان کو بھی عبادت تو کرنی ہے, اور اس طرح گروپ بناؤ لیکن عبادت کرو. وہ لوگ جو دور رہتے ہیں یا کوئی وجہ سے جماعت خانے نہیں آ سکتے, تو میرے بھائیوں میرے بہنوں آپ صبح اٹھو 4 بجے, 5-10 منٹ پہلے اٹھو,
ब्रश करो, हाथ मुंह धो, अपनी हाजत पूरी करो, संडास पानी की, थोड़ा सा गर्म पानी पियो, आधा गिलास जितना। वो मैं इसलिए बोलता हूं कि रात को नींद के अंदर आपके बदन का बहुत सा पानी इवेपोर हो गया है, इसके लिए ब्लड थोड़ा थिक हो गया है। और इबादत के अंदर हमारा जो दिमाग, हमारा ब्रेन जब भी कंसंट्रेशन के अंदर काम करता है तो एक किस्म की ये मेंटल एक्सरसाइज है। उसके लिए हमको ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन तक पहुंचाना है। थोड़ा गर्म पानी पियो, इससे जो ब्लड सर्कुलेशन जरा ठीक हो जाएगा और ब्रेन की बहुत झीनी झीनी जो बहुत बारीक नसें हैं, हमारे बाल से भी 10 गुना कमती बारीक होती हैं, उन नसों तक अगर ब्लड नहीं जाएगा, हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई ठीक नहीं होगी तो इबादत की कंसंट्रेशन में तकलीफ पड़ेगी। जमीन पे बैठो, कुर्सी पे बैठ सकते हो, लेकिन बेड में नहीं। जिधर सोते हो उधर नहीं, उधर शैतान गर्दन से पकड़ के सुला देगा। कुर्सी पे बैठो, लेकिन जो जवान बच्चे हैं जो जमीन पे बैठ सकते हैं, भले बड़ी उम्र के भी होवे, कुर्सी पे बैठने की सिर्फ एक ही है कारण कि जिस तरह यहाँ भी बहुत से कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं और ऐसे भी हैं कि जो जमीन पे बैठ सकते हैं लेकिन फिर भी कुर्सी पे बैठते हैं, तो उनको तो जमीन पे ही बैठना चाहिए, सिवाय इसके कि मजबूरी होवे। अपने बदन को सीधा रखो, एक आसन जमाओ, एक आसन यानी एक ऐसी पोजीशन इस तरह से बैठो कि आप कम से कम 20, 25, 30 मिनट बिल्कुल हिले मुंह बगैर हुए बैठ सको। कम से कम 20 मिनट प्रैक्टिस करते करते 1 घंटे तक पहुंचोगे, लेकिन स्टार्टिंग में 10-15 मिनट तक एक ही आसन जमाओ। 15 मिनट के बाद तकलीफ होती तो बदलाओ, लेकिन 15 मिनट तक भले तकलीफ होती रहे। आपको 2-4 महीने तकलीफ होगी, कंसंट्रेशन नहीं कर सकोगे, लेकिन सुबह की इस बैठक को बनाने के लिए आपको पहले 2 महीने 3 महीने तकलीफ रहेगी, मगर फिर आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब्दू आशा मारो चिंता जारो, अने हूँ खुद ही करो रसोई। ए आसन जीतो निंद्रा जीतो, किलतार करे सो होई अब्दू, किलतार करे सो होई। आशा मारो, दुनिया की डिजायर्स जो हैं, मुझे कपड़ा चाहिए, दागीने चाहिए, मोटर चाहिए, सिनेमा चाहिए, दुनिया की जो आशा है, दुनिया की मोहब्बत अपने दिल से निकालो, आशा मारो, अपने आप को सिंपल बनाओ, जो चीज मिली आमीन। अपनी बड़ाई और भब्का दिखाने के लिए नहीं, लाइफ गुजारने के लिए आराम की जिंदगी गुजारो, लेकिन दिल उन चीजों में नहीं होना चाहिए। दुनिया की डिजायर कम करो और चिंता जारो, दुनिया की व्याधि और फिक्र न करो, वरी मत करो, छोड़ दो खुदा के ऊपर, होने वाला होगा। उसके लिए दुआ मांगो, लेकिन अपने दिल के अंदर से दुनिया की व्याधि वो भी निकाल डालो और दुनिया की चाहना भी निकाल डालो। इस तरह अगर मन साफ हो जाए, मन की अटैचमेंट उतर जाए, निकल जाए, तो फिर फरमाया आसन जीतो, एक बैठक के ऊपर बैठो, निंद्रा जीतो, सो मत जाना इबादत के अंदर, फिर देखो मौला क्या करता है तुम्हारे साथ, अपना नूर तुम्हें अता करेगा। सुबह की इबादत में आप एक आसन के ऊपर बैठो, पीठ को सीधा रखो, जहां तक बन सके दीवार का टेका मत लो, इससे सुस्ती आ जाएगी। आप एक लेवल के ऊपर आ जाओगे तो फिर आपकी मर्जी इस तरह बैठोगे, आपका ध्यान लग जाएगा। लेकिन मैं बिगिनर्स के लिए कह रहा हूं, कई लोगों को 10-10, 20-20 साल हो गए हैं, उनको कुछ मिला नहीं। मजहब हमारा सच्चा है,
وہ کھوٹے ہیں۔ کوئی آدمی 2-4 مہینے عبادت کرتا ہے، پھر 10-15 دن چھوڑ دیتا ہے، تو وہ 2-4 مہینے اس نے جتنی دیوار بنائی تھی وہ گر پڑتی ہے۔ پھر کسی کی آواز سنی، فرمان سنا اور من کے اندر جوش آ گیا، پھر چالو کیا 2-4 مہینے عبادت کی، پھر سو گئے۔ ہم تو ایسا ہی کر رہے ہیں۔ یہ چھپ جانا اور لک جانا اور ظاہر ہونا یہ ٹھیک نہیں۔ عبادت اس طرح نہیں ہوتی۔ عبادت میں ایک دن بھی کھڑا نہیں ہونا چاہیے، ایک دن بھی ناگا نہیں ہونا چاہیے، ایک دن بھی مس مت کرو۔ انسان ہے، کبھی دیری ہو گئی تو بھلے دیری تو دیری، لیکن بیٹھو اور عبادت کرو۔ مانو کسی دن انسان کو شیطان چڑھ گیا، 5 بجے آنکھ کھلی، یہ سمجھ کے کہ چلو ابھی تو 5 بج گئے، اب کیا عبادت کروں، صاحب کا فرمان تو 4 اور 5 بجے کا ہے۔ ٹھیک ہے، گناہ تو ہو گیا، لیکن 5 بجے نا تو بھی بیٹھ جاؤ، 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھ جاؤ۔ جب یہ حساب کرے گا مولا تو مولا کو کہیں گے خداوند بیٹر لیٹ دین نیور ہے، تو مولا تو رحم رحیمی ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ آخر تم بیٹھے تو صحیح، ناگا نہیں ہوئے، ایک دن بھی کھاڑا نہیں ہوئے، ایک دن بھی مس نہیں ہوئے۔ عبادت کرو دیندارو، کم از کم 3 برس تک کبھی آپ نے ایک بھی دن چوکا نہیں، ہر روز عبادت کی، تو پھر دیکھو آپ کو کیا ملتا ہے۔ ہمارا مذہب سچا مذہب ہے، بالکل سچا ہے، لیکن اس کے اوپر ہمیں چلنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ تو صبح کی جو عبادت ہے مومنوں، وہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں، بیت الخیال کی عبادت کی چیز ہے جو میں ظاہر نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن میں آپ کو لپیٹ کے کہتا ہوں کہ آپ جب عبادت کے اوپر بیٹھو تو 2-3 منٹ اپنے بول کے اوپر شروع کرنے سے پہلے 2 منٹ 3 منٹ مولا کو سامنے سمجھ کے آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ کبھی بن سکے تو 14 دانے تسبیح استغفر اللہ ربی واتوب علیہ نکالو، آپ کی مرضی۔ تسبیح نہیں نکالنی تو یوں ہی مولا کو کہو، یا مولا میں بہت گنہگار ہوں، یا مولا میں عبادت کے لیے بیٹھا ہوں، لیکن تو جانتا ہے میں بہت کمزور ہوں، تو رحم کر کے جس طرح پیر صدر دین کا تو نے ہاتھ پکڑا، میرا بھی ہاتھ پکڑ۔ آپ اپنی بھاشا میں اپنے وچاروں سے جس طرح ٹھیک لگے مولا کو سامنے سمجھ کے، آپ کی آنکھیں بند ہیں اور مولا سامنے بیٹھا ہے، 2 منٹ عاجزی کرو، 2 منٹ دعا مانگو، گناہوں کی معافی مانگو، اس کی رحمت مانگو۔ اس کے بعد آپ اپنی بیٹھک چالو کرو اور وہ حضرت امام کا امیج جو ظاہر کا دیدار کیا ہوا ہے اس کو اپنے من میں سے نکال ڈالو۔ ہاتھ میں تسبیح وغیرہ کچھ نہیں ہونی چاہیے، اپنے آسن پر بیٹھ کے بندگی کرو۔ انشاءاللہ اندر 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 جوں آپ ترقی کرتے جاؤ گے، مولا آپ کا پائلٹ بن کے آپ کو رستہ بتاتا جائے گا، اور جو کچھ آپ کو ملے گا کسی کو کہنے کی یا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ خود اندر آپ کو سمجھاتا بھی جائے گا۔ جو چیزیں آپ پاؤ گے آپ اس کو سمجھ بھی سکو گے۔ اس طرح اپنی روحانی طاقت بڑھاؤ، جماعت کے لیے بھی اور اپنی فیوچر جنریشنز کے لیے بھی، اور فیوچر میں امام کو ہمارے سے جو کام لینا ہے اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، 2 جہان میں برکت دے۔ مولا آپ کے دلوں کو اپنے نور سے روشن کرے۔ مولا آپ کو ہر بدی برائی گناہ سے بچائے، ہر نافرمانی سے بچائے۔ مولا ہر مشکل دور کرے، ہر آفت بلا دور کرے۔ مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے۔ مولا آپ کی دعائیں قبول کرے۔ مولا آپ کو حقیقتی سمجھ دے۔ مولا اپنی معرفت دے۔ مولا آپ نے قریب رکھے، آپ کو جماعتوں کو آپس میں اتفاق محبت دے، سکھ شانتی دے، دین دنیا میں سکھی آباد کرے، اور دین دنیا کے اندر ہمیشہ آپ کو اپنا ظاہر و باطن دیدار عنایت کرتا رہے۔